أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صدق الله العلي العظيم۔ بات یہ چل رہی تھی، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام انبیاء علیہ والسلام نے اس کا اقرار کیا۔ پہلا اقرار عالم ارواح کے اندر جتنی بھی روحیں تھیں جن کو اللہ رب العزت نے نبی اور پیغمبر بنانا تھا، ان سب سے اقرار کروایا کہ میں نے سب سے آخر میں اپنے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنا ہے، جو وہ خاتم الانبیاء ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں بنے گا۔ سب نے اس بات کو قبول کیا اور منظور کیا، اور یہ بھی عہد کیا کہ یا اللہ، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں آپ نے ہم کو بھیج دیا تو ہم آپ کے نبی رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، اس کی نصرت کریں گے۔ تو آخر میں دیکھا بھی آئیں گے، کل یہ پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لیں گے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، اسی دین متین کی نصرت کریں گے، مدد کریں گے، اس پر ہی وہ چلتے رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا، یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور سابیوں لوگوں سے، کہ یہ کیسی بات ہے، تمہارے جن پیغمبروں کو تم مانتے ہو وہ محمد الرسول اللہ کا نبوت کا اقرار کر رہے ہیں اور تم ان کی انکار کر رہے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ اس کا مطلب تم سیدھی بات ہی ہے، تم اہل کتاب ہو نہیں، تم اس تورات اور انجیل کا تم کھلے واضح تم انکار کر رہے ہو۔ آگے فرمایا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو بندہ یہ کرے گا، یعنی اب تمام انبیاء نے، تمام نبیوں نے، پیغمبروں اور رسولوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کیا کر لیا؟ اقرار کر لیا، مان لیا۔ اگر اس کے بعد کوئی اور بندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ فاسق ہے، گناہ گار ہے، نافرمان ہے۔ تو نافرمانی میں سے کیا پھر اس کو کیا سزا ملے گی؟ اس کو وہی سزا ملے گی، جہنم کے ایندھن بنے گا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے، اس سے پہلے جتنے بھی نبی جی ہیں، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، سب برحق تھے، اپنے وقت میں سب سچے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، تمام نبی پیغمبر سچے تھے اور اپنے دین پر حق تھے وہ۔ لیکن ان کے دین کے بعد ان کے دین منسوخ ہو گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی۔ اب پوری جہاں میں صرف شریعت اسلام اور شریعت محمدی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی دین سب کے سب ختم ہو چکے ہیں، منسوخ ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو، اگر یہ منسوخ نہ ہوتے تو اللہ رب العزت یہ قرآن مجید میں یہ اتنا فرما دیا کہ میں عیسیٰ کو پھر میں بھیجوں گا، وہ آ کر پھر وہی اتباع کریں گے جو اب میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دی ہوئی ہے۔ اگر وہ اس شریعت پہ عمل نہ کرتے تو اللہ رب العزت فرما دیتے وہ اپنی ہی شریعت پر عمل کریں گے، لیکن یہ نہیں فرمایا، یہی فرمایا کہ وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کریں گے۔ تو اس دین کے اندر یہ دین محمدی ہے، اس کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ دین اور دین کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ کل انشاءاللہ وہ بات ہوگی دین اسلام کیا ہے۔ ایسا سمجھ لیں، تمام پیغمبر، تمام رسول یہ ستاروں کی مانند ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ تم ان ستاروں کو دیکھ کر اپنے راستہ تلاش کیا کرو۔ ہم میں سے جو آپ بڑے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا جس طرح یہ پہلے گھڑیاں نہیں تھی تو ہمارے دیہات کے لوگ، بڑے بڑے لوگ یہ ستاروں سے اپنا اوقات طے کر لیتے تھے کہ ابھی یہ ستارہ یہاں آ چکا ہے، اب صبح کے وقت کا نماز ہو چکا ہے، اب تہجد کے وقت کا نماز ہے۔ تو ان ستاروں سے اپنا وقت طے کر لیا کرتے تھے کہ اب یہ وقت ہو رہا ہوگا، عشاء کا وقت ہے یا نہیں ہے۔ اب تو جدید چیزیں آ گئی ہیں نا، گھڑیاں آ گئی ہیں، ٹائم دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہی معاملہ تھا، ستاروں کو دیکھ کر اوقات دیکھا کرتے تھے لوگ۔
تو لیکن جس وقت ستارے، حالانکہ ستاروں کی روشنی کسی کی زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، ستاروں کے بعد جب صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے، پھر کون سا ایسا بندہ ہے جو ستاروں کو تلاش کرتا ہے؟ کوئی بندہ ہے پھر ستاروں کو تلاش تو نہیں کرتا، وہ تو صبح کی پھر سورج کی روشنی ہے، اسی روشنی کو دے کر اپنا راستے کو طے کرتا ہے کہ اب یہ زوال کا وقت ہو گیا، یہ کون سا وقت ہو رہا ہے، پھر سورج کو دے کر وقت طے کرتا ہے۔ رات کو ستاروں کو دیکھتا ہے، لیکن جس وقت سورج طلوع ہو گیا اب ستاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت بھی آفتاب نبوت ہے، سورج کی مانند ہے، اور باقی پیغمبروں کی جو نبوت تھی وہ ستاروں کی مانند ہے۔ اب آفتاب آ گیا، ہم ستاروں کو کیوں دیکھیں؟ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دے کر چلیں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتایا، ہم اسی ہی دین پر چلیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ، اب کوئی اور دین کو ڈھونڈتے ہیں سوائے دین، یعنی کون ہے آپ کو دین کو ڈھونڈے؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور میری حکم کے ساتھ آسمانوں میں اور زمینوں میں سب کچھ جھکا ہوا ہے، طوعا وکرہا، خوشی کے ساتھ اور جبر کے ساتھ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، تم سب نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اب اس آیات مبارکہ کے اندر پہلی بات تو ہو چکی ہے کہ آسمان اور زمین کے اندر سب لوگ، سب مخلوق اللہ رب العزت کی اطاعت میں ہیں، جن، انسان، پرند، ہر چیز۔ ہم یہ دیکھیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تمام جہانوں کے نبی ہیں، یہی فرماتے ہیں نہیں؟ یہ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں نا، رحمت تو عالم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نبی ہیں، حالانکہ حشر کے دن بھی تمام نبی یہ کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، اور آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر کیا جاری ہوگا؟ یا رب امتی امتی کا لفظ جاری ہوگا۔ اب یہ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے۔ جس وقت فرشتہ آیا ان کی روح قبض کرنے کے لیے، ساتھ جبریل امین بھی ساتھ ہے، پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کی روح کو قبض کرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو بلا رہے ہیں، عرش الہی آپ کے لیے سجا ہوا ہے، آپ تشریف لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر پھر بھی یہی فرمایا، یہی آیا، جاؤ جبرائیل پوچھ کر آؤ، اگر اللہ رب العزت مجھ محمد کو اپنے پاس جو بلا رہا ہے تو پھر میری امت کا کیا بنے گا؟ یہ کیا ہے؟ پھر یہ کمال محبت نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے اتنی محبت کر کے جا رہی ہیں، تو ہم حضور کے لیے یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ایک بات مان لیں، ہمیں بھی چاہیے ہم ان کی باتوں کو پھر مانیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو بھیجا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں آپ کو اتنا دوں گا فترضا، آپ خوش ہو جاؤ گے۔ پھر آیا تو اس وقت بھی یہ فرمایا یا رب امتی، کہ میری امت کا کیا حال بنے گا۔ آج ہم دیکھیں اپنے حال میں، اس ایک بات سے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نعرے بازی نہیں ہے، ہم نعرہ لگائیں، عشق رسول کا نعرہ لگائیں، دعویٰ لگائیں، بڑے ہم عاشق رسول ہیں، صرف زبان سے نعرہ لگائیں لیکن ہمارے عمل میں نہ ہو۔ جشن منائیں، مشن نہ منائیں۔ ہم جشن تو منائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن منائیں، جھنڈا لگائیں، کیک کاٹیں، سب کچھ کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن نہ اپنائیں، یہ زندگی پھر نہ ہوئی۔ یہ سمجھ لیں جشن منانے والے یہودی تھے، یہ تھے آپ ابو طالب، ابو لہب، یہ لوگ تھے جشن منانے والے، یہ لوگ تھے جو ایمان پر بھی نہیں ہیں۔ مشن منانے والے صحابہ کرام تھے، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن منانے والے تھی، یعنی عمل کرنے والے تھی۔ جو ہمیں آقا نے فرما دے بس سر تسلیم خم، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، دین میں ہم کوئی اضافہ نہیں فرمائیں گے، جو حضور نے فرمایا اسی پر ہم نے رہنا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں صرف نعرہ لگاتے ہیں، جشن مناتے ہیں، مشن نہیں مناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں، ہم اپنے اندر دیکھیں بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کون سی سنتوں، ہماری داڑھی سنت کے مطابق ہے، ہمارے لباس سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ ہم روزمرہ کی کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ہم کتنی طریقے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل رہی ہیں۔ کھانا تو ہر روز کھاتے ہیں، سنت کے مطابق بھی کھاتے ہیں یا نہیں؟ چلتے تو ہر وقت ہیں، حضور کے فرمان کے مطابق چلتے ہیں یا نہیں چلتے؟ اکڑ کر تو نہیں چلتے، کس طرح چلتے ہیں؟ بات تو کرتے ہیں لیکن حضور کی بتائی ہوئے طریقے پر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دیکھتے تو ہیں لیکن دیکھنا فرمان مصطفیٰ کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟
سب کچھ اٹھنا بیٹھنا چلنا بولنا ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے مشن۔ دیکھیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت پے کے عالم اور بزرگ گزرے ہیں، ان کی اہلیہ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں کافی دن سے ہمارے گھر میں 1-2 ہفتے ہو گئے کدو ہی پک رہے ہیں۔ مجھے پھر غصہ آیا، میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ کیا صرف اللہ کی نعمت صرف یہی ہے اور نہیں ہے؟ صرف کدو ملتا ہے تجھے بازار میں اور کچھ نہیں ملتا؟ اس نے یہ کہا کہ میں نے ایک حدیث مبارکہ میں پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت کدو پیش کیا جاتا تو کیونکہ شوربہ زیادہ ہوتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو تلاش کر کے کھاتے تھے، یعنی کدو کا سبزی کا سالن اتنا پسند فرماتے تھے۔ تو میں نے اس غلام سے کہہ دیا، اس نوکر سے یہ کہہ دیا، جب تک میں حیات رہوں گی زندہ رہوں گی میرے گھر کے اندر کدو ہی پکے گا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی۔ تو حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں حیران ہوا اس عورت کا جذبہ اتنا، ہم لوگ نوجوان ہیں، ہم مرد ہیں، ہمارے اندر اتنا جذبہ نہیں ہے، اس عورت کے اندر اتنا جذبہ حضور کی اتنی محبت ہے۔ فرماتے ہیں میں نے 3 دن لگائے، جتنی بھی احادیث کی کتابیں تھیں جتنی بھی تھیں میں نے سب کو اکٹھا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جمع کیا، اس طرح کی اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا بولنا کیسا تھا، آپ کا چلنا کیسا تھا، ہر چیز کو میں نے نقش کیا۔ یہ کہتے ہیں مشن رسول۔ اللہ پاک ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ طوعا و کرہا، اس آیات میں کیا فرمایا؟ طوعا و کرہا، خوشی کے ساتھ اور جبر کے ساتھ۔ یعنی یہ سمجھ لیں کوئی لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں، مؤمن لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کو حکم کو خوشی کے ساتھ تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر تقاضا ہے تو سمجھ سکتے ہیں، طوعا و کرہا، خوشی کے ساتھ یا جبر کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں خوشی کے ساتھ تسلیم کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جبر کے ساتھ تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن مؤمن جو لوگ ہوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ اللہ رب العزت کے فرمان کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اب اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں تشریعی، کچھ چیزیں ہیں تکوینی۔ ایک ہوتے ہیں شریعت کے مطابق، کچھ ہے امور کے مطابق چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کو مانا، خدا کو ماننا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، حشر اور قبر پر ایمان لانا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، صوم و صلاۃ کی پابندی کرنا، یہ چیزیں شریعت میں ہیں، یہ ہم پر فرض ہیں، ہم نے ان چیزوں پر ایمان لانا ہی لانا ہے۔ اور کچھ چیزیں ہیں تکوینی، یعنی کہ بیماری کا آنا، مال کا آنا پھر چھین جانا، اس طرح کے اسباب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت پہلے مال دیتے ہیں پھر چھین لیتے ہیں۔ اب کون ایسا بندہ ہے یہ کہے کہ میں نے مرنا نہیں ہے، میں نے بیماری کو اپنے پاس نہیں آنے دینا، میں نے اپنے اولاد کو مرنے نہیں دینا، خود بھی قبر میں نہیں جانا؟ کون ہے کوئی ایسا بندہ؟ لیکن اس بات پر بھی سب راضی ہیں، اس بات پر بھی کافر بھی راضی ہیں، مؤمن بھی راضی ہیں، لیکن مؤمن بندہ بقضاء الہی اللہ کی رضا کے مطابق یہی کہتا ہے یار مرنا ہے تو اللہ کے مطابق جو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے گا۔ اب دیکھیں اگر کوئی جنازہ ہو تو ہم کیا لفظ کہتے ہیں؟ اللہ کی مرضی، یہ لفظ کہتے ہیں، یا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اپنے آپ کو بھی اس کو بھی یہ تسلی دے رہے ہیں بھائی ہم سب نے اللہ کی طرف جانا ہے، اگر یہ چلا گیا تو اللہ ہی کے پاس چلا گا اور کہیں نہیں جا رہا۔ ہم اس بندے کو ان الفاظ کے ساتھ تسلی دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مؤمن بندے اللہ کے پاس جو جا رہے ہیں تسلی کے ساتھ خوشی کے ساتھ جا رہے ہیں، بھائی اللہ کی رضا ہے، اللہ کی منشا ہے، مال دیا تو چھین لیا، اولاد دی تو چھین لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ دینے والا ہے وہی لینے والا ہے۔ لیکن کافر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں، لیکن مجبور ہیں، کیا کریں، مال تو چلا جاتا ہے، خود بھی مر جاتے ہیں، مجبور ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ بندے کچھ لوگ ایسے ہیں خوشی کے ساتھ میری بات کو تسلیم کرتے ہیں، کچھ لوگ جبر کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں۔ اگر فرمایا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ کہ اگر ہم یہ بات کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں کہ بھائی ہم نے مرنا تو ہے، وہ اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور حشر میں ہم سب سے سوال و جواب ہوگا، اس کے لیے ہم تیاری کریں اور کیا کریں۔ اب یہ بات جس وقت ہمارے ذہن میں ہوگی پھر ہم اللہ رب العزت کی بات کو ہر وقت مد نظر رکھیں گے، بھئی حقوق اللہ کو پورا رکھنا ہے، حقوق العباد کو پورا رکھنا ہے، حدود شریعت سے باہر نہیں نکلنا، لوگوں کے پورے ہم نے جو ہیں ان کے قرض ہم نے دینے ہیں، کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں کرنی۔ پھر یہ ہر وقت یہ خیال رہے گا، کیونکہ ان کافروں کو پتہ نہیں ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے یا نہیں، وہ اپنے عیش و عشرت میں رہتے ہیں،
مومن بندہ ہر وقت یہی سوچتا ہے بھائی غلط کام کیا اللہ کی پکڑ آئے گی، میں مر جاؤں گا، کیا بنے گا؟ تو یہی اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِلَيْهِ رُجْعُونَ۔ اس کی ایک مثال یہ سمجھ لیں، جس وقت کسی ایک صاحب کا امتحان ہو رہا، تو سکول کالجوں کے جس طرح امتحان ہوتا ہے عام روٹین میں، تو بچہ بھی تیاری کرتا ہے، والدین بھی تیاری کرواتے ہیں، اکیڈمی میں بھی بھیجتے ہیں، ماں بھی کہتی ہے اٹھ پڑھ بچہ، یعنی امتحان، دنیا کے امتحان کے لیے والدین اتنی تیاری کروا رہے ہیں، اور آخرت کی تیاری ہم سے کتنی کر رہے ہیں؟ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی تیاری کرنے بھی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔